صفحہ نمبر 127 127 پیج۔ موحدین کی ملاقات۔ موحد سے موحدین، سیرت النبی کی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ موحدین کی ملاقات۔ اس میں شبہ نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فیض الہی کی خفیف شعائیں عرب میں پھیلنی شروع ہو گئی تھیں، چنانچہ قیس بن سعدہ اور ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن حجش، عثمان بن حویرث، زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی سے انکار کر دیا۔ ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے ملاقات کی تھی، جس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے۔ ورقہ عیسائی ہو گئے تھے، اور چونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ کے برادر زاد تھے اور مکہ ہی میں رہتے تھے، اس لیے قیاس ہوتا ہے کہ آپ ان سے بھی ملے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان سے آپ کی دوستی تھی۔ ادب و محاضرات کی کتابوں میں عموماً اور بعض تاریخوں میں بھی مذکور ہے کہ قیس بن سعدہ نے عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیا تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبہ میں شریک تھے۔ اس خطبہ کا بڑا حصہ اکثر اہل ادب نے نقل کیا ہے، اور چونکہ اس کے فقرے بظاہر قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اور مقفع ہیں، اس لیے عیسائی مورخین نے دعویٰ کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز انہی سے لیا ہے۔ چنانچہ بعض فقرے یہ ہیں جن کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں۔ مجھ سے ختیجہ بن خویلد کہ ایک ہمسائے نے بیان کیا کہ میں نے پیغمبر صاحب کو حضرت ختیجہ رضی اللہ سے یہ کہتے سنا کہ اے ختیجہ، بخدا میں کبھی لات اور عزیٰ کی پرستش نہ کروں گا۔ ختیجہ کہتی تھی کہ لات کو جانے دیجئے، عزیٰ کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر بھی نہ کیجئے۔ اس لیے اس نے کہا کہ لات و عزیٰ وہ بت تھے جن کی پرستش اہل عرب سونے سے پہلے کر لیا کرتے تھے۔ ایک معمولی عربی دان بھی سمجھ سکتا ہے کہ عبارت مذکور میں کانوا کا لفظ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اہل عرب لات و عزیٰ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہوتا تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا، نہ کہ جمع کا۔ اس کے علاوہ خود اسی روایت میں لات و عزیٰ کی پرستش سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت انکار کرنا مذکور ہے۔ مارگولیس صاحب یعنی گورے صاحب نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیٰ کے نام پر ایک خاکی رنگ کی بھیڑ ذبح کی تھی، لیکن صاحب موصوف نے اس کی سند میں کوئی عربی ماخذ پیش نہیں کیا، بلکہ ولوسن کا حوالہ ہے۔ ایک روایت اسی مضمون کی موجود ہے، لیکن اولاً تو اس موضوع خاص میں یہ کتاب خود بے سند ہے، ثانیاً یہ کتاب کی روایت کلبی سے ہے جو مشہور دروغ گو ہے۔ قیس بن سعدہ کی روایت اور اس کا خطبہ مختصر و مطول بے عبارت مختلفہ بغوی از دی بہقی جاحت وغیرہ نے نقل کیا ہے، لیکن وہ سرتابہ مصنوعی اور موضوع ہے۔
اس کے روایتاً عموماً ناقابل سند ہیں۔ چنانچہ سیوطی نے موضوعات میں اس روایت کے تمام طریقوں کو نقل کر کے ان کے روایت سے بحث کی ہے، اور علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر وغیرہ کے اقوال تفصیل سے نقل کی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ روایت مختلف طریقوں سے مروی ہے، لیکن ہر طریقہ میں کوئی نہ کوئی راوی ایسا ہے جو موضوع حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ اس کا ایک مشترک راوی محمد بن حجاج ہے۔ اس کی نسبت ابن معین کا قول ہے کہ کذاب اور خبیث ہے۔ ابن عدی نے لکھا ہے کہ ہرلیسا کی حدیث اس نے وضع کی ہے۔ ایک طریقہ کا راوی سعید بن حبیرہ ہے۔ اس کی نسبت ابن حیام نے لکھا ہے کہ سکہ لوگوں کی زبانی جھوٹی حدیث سے روایت کرتا ہے، یا تو وہ خود یہ حدیثیں تصنیف کرتا ہے یا اور لوگ اس کے لیے بنا دیا کرتے ہیں۔ ایک طریقہ کے راوی قاسم بن عبداللہ اور احمد بن سعید ہیں، اور یہ دونوں حدیث بنانے میں بدنام ہیں۔ بہقی نے اس روایت کے متعلق ایک بڑا سکہ نقل کیا ہے، جس میں حضرت ابو بکر نے قیس بن سعدہ کا پورا خطبہ اپنی یاد سے بیان کیا، اور یہ روایت پوری موضوع ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس روایت کے اور طریقے بھی نقل کی ہیں اور ان کی تصنیف بھی کی ہے۔ ایک نکتہ یہاں خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے۔ بنو امیہ اور عباسیہ کے زمانے میں یہ مذاق پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے زمانہ کے شعراء اور فصحاء سے اشعار اور خطبے تصنیف کراتے تھے، اور جاہلیت یا ابتدائی اسلام کے شعراء اور خطباء کے نام سے مشہور کرتے تھے۔ محمد بن اسحاق اس رتبہ کے شخص ہیں کہ امام بخاری نے جزء القراءۃ میں ان سے روایت کی ہے، تاہم ان کا یہ عام طریقہ تھا۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں خطیب بغدادی سے روایت کی ہے کہ محمد بن اسحاق شعرائے وقت کو مغازی کے واقعات دیتے تھے کہ ان کے بارے میں اشعار کہہ دو۔ اشعار کو وہ اپنی کتاب میں شامل کر دیتے تھے۔ ابن ہشام نے حضرت ختیجہ، حضرت ابو بکر، امیہ بن ابی سلط اور ابو طالب کے سینکڑوں اشعار کو نقل کر کے اکثر موقعوں پر لکھ دیتے تھے کہ فن شعراء کے ماہرین اشعار کی نسبت انکار کرتے ہیں۔ مثلاً سریہ عبید اللہ الحرس بھی ابن ہشام جلد 2 میں حضرت ابو بکر کا ایک قصہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے، اور اکثر اہل علم اور فن شعراء والے اس بات کے منکر ہیں کہ یہ قصیدہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ یہ وضاحی مختلف اغراض سے کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان جلسوں میں یا شعروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی یا اور کوئی بات اسلام کی تصدیق کی شامل کر دیتے تھے۔ مثلا یہی قیس بن سعدہ کا خطبہ ہے، اس میں یہ فقرے بھی ہیں: ایک پیغمبر کا زمانہ قریب آ گیا، سو اس کو مبارکی ہے جو اس پر ایمان لائے گا اور اس کی ہدایت کرے گا، اور تباہی ہے اس کے لیے جو اس کی مخالفت اور نافرمانی کرے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا احباب خاص۔